خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان. اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں. جناب مصباح الدین فرید, مینیجنگ ڈائریکٹر کراچی واٹر بورڈ, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصباح صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ کہ اہلیان کراچی کو کافی شکایت ہے آپ کے محکمے سے, ٹھیک ہے, آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہوگا, اور صرف واٹر بورڈ سے نہیں بلکہ یوٹیلیٹی کے حوالے سے کے ایس سی بھی ہو گئے, آپ لوگ بھی ہو گئے, اور بھی جو ادارے ہیں, ایون سوئی گیس جو ہے, گیس سوئی نارتھ اور سوئی ساؤتھ, ان سے بھی پورے پاکستان میں لوگوں کو شکایات ہیں. یہ پچھلے دنوں ہوا کہ 82% آپ نے ٹیرف بڑھا دیے کراچی میں. سب سے بڑا تو ایک یہ مسئلہ, کیونکہ ایز کمپیئر ٹو اگر ہم حیدرآباد کی بات کرتے ہیں یا ہم ملک کے دوسرے حصوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ 25 سے 65 روپے تک کے چارجز ہیں. کراچی میں اس وقت جو 215 روپے پر جو 1000 گیلن کا جو اس وقت ہے وہ یہ آپ کے نرخ چل رہے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھنے کی. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اپنی آپریشنز جو ادارے کے آپ ہمیں مختصراً اور جامع انداز میں اگر بتا سکیں. شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے توسط سے یہ بات کر سکوں. دیکھیے کراچی واٹر شکایت کی, جہاں تک آپ نے بات کی, شاید تمام یوٹیلیٹی سے, ٹریفک سے, ٹریفک کے نظام سے سب لوگ ناراض ہیں. بنیادی طور پہ واٹر بورڈ سے جو ناراضگی کا سبب ہے وہ کراچی میں پانی کے طلب اور رسد میں کمی ہے. ٹھیک ہے, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے جتنے منصوبے پورے کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آگے کی منصوبہ بندی بھی کی ہوئی ہے. 2011 میں K4 منصوبے کے تحت 15 کروڑ گیلن پانی کراچی میں انڈکٹ ہونا تھا, جس کی وجہ سے یہ شاید آج جو پرابلم تھوڑی سی ہے وہ نہیں ہوتی. ٹھیک, لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہو پایا. وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو پایا, وہ گورنمنٹ کی پائپ لائن میں ہے. لیکن جب 2006 میں K3 کا اضافہ ہوا تھا جس کے ذریعے 10 کروڑ گیلن یومیہ کراچی میں پانی انڈکٹ کیا گیا تھا, تو اس کے بعد کراچی کے بہت سارے علاقوں میں, جس میں لیاری ہے, جس میں اورنگی اور بلدیہ بھی ہے, جس میں کماڑی اور شیری جنا بھی ہے, تمام لوگوں میں, تمام علاقوں میں پانی کی قلت. یہ پانی کا وہ خوفناک بحران نہیں تھا جس سے پہلے مٹکے وٹکے ٹوٹتے تھے اور روڈیں بلاک ہوتی تھی. اس سال اور اس سے پیوستہ سال میں اتنی زیادہ پرابلم پانی کی نہیں آئی ہے. میں اپنی ذمہ داری شفٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اگر تھوڑی بہت پرابلم آئی بھی ہے تو اس میں KSC کا بھی تھوڑا سا حصہ ہے کہ وہ ہمارے بلک پمپنگ اسٹیشنز پہ بھی بجلی جاتی رہی ہے, اور ہمارے جو شہر میں 155 پمپنگ اسٹیشن ہیں ان پہ بھی بجلی جاتی ہے. اچھا, اس وقت شہر میں ڈیمانڈ کتنی ہے اور کتنی سپلائی ہے, کنزمپشن کتنا ہے, یہ کچھ ذرا فگرز ہمیں دیں. دیکھیے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے نہ صرف کراچی کی 20 ملین آبادی کو پانی فراہم کر رہا ہے, بلکہ اس سے ملحقہ علاقے جو ٹھٹا ڈسٹرکٹ کے گھارو, دھابے جی اور اس کے ایڈجوائننگ وارڈز ہیں, یعنی 25 سے 35 لاکھ آبادی وہاں کی بھی ایڈیشنل ہے, ان کو سرو کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو اویلیبل واٹر ہے, واٹر بورڈ کا جو کوٹا ہے 1200 کیوسک, یعنی 650 ملین گیلن پانی ہم پورا شہر کو دے رہے ہیں. اور آج یہ بات کہی جا سکتی ہے کراچی کے اس اضافے کے بعد, کراچی میں جو آبادی کا روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے, اس پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کراچی میں آج بھی 450 ملین گیلن پانی کی کمی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو 24 گھنٹے پانی نہیں ملتا. دنیا بھر میں جو نظام ہے ترقیاتی ممالک میں 24 آورز ٹیپ سروس ہوتی ہے. ہمارے پاس جو ہے کہیں ناغا سسٹم بھی ہے, کہیں 2 گھنٹے سپلائی چلتی ہے, کہیں 12 گھنٹے چلتی ہے, کہیں 14 گھنٹے چلتی ہے. اچھا, مجموعی صورتحال کچھ KSC کی طرح ہی ہوگی نا, کیونکہ دیکھیں پروڈکشن تو آ رہی ہے لیکن اصل جو چیز ہے وہ تھیفٹنگ کے حوالے سے, تو یہاں پہ بھی کافی تھیفٹنگ, کیا ریشو ہے اس وقت ٹرانسمیشن میں؟ تھیفٹ کو تو نظر انداز آپ نہیں کر سکتے, جس طرح KSC بھی اپنے لاسز ہم اس کو کہتے ہیں, پلفریج بھی آپ اس کو کہہ لیں, ہمارے سسٹم کے لاسز بھی ہوتے ہیں, لیکیجز بھی ہوتی ہیں, ایواپریشن لاسز بھی ہوتے ہیں, پمپنگ کے لاسز بھی ہوتے ہیں. اور تو میجر لاس کس ہیڈ میں آپ کہیں گے؟ میجر لاس جو ہے وہ پلفریج ہے. مطلب چونکہ اتنا بڑا نظام ہے, میں آپ کے توسط سے تھوڑی 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کا نظام دنیا کا منفرد نظام ہے واٹر سپلائی کا. دنیا میں کسی اور جگہ اتنی دور سے پانی نہیں لایا جاتا. ہم گجو ہیڈ ورک سے 17 کلومیٹر 23 کلومیٹر کے نہری نظام کے ذریعے پانی کو دھابی جی تک لاتے ہیں, اور دھابی جی سے اس کو پمپ کرتے ہیں کراچی میں, اور وہاں سے 550 ملین گیلن پمپ ہوتا ہے, اور ہر پمپ کی کیپیسٹی جو ہے وہ 35 ملین گیلن کی ہے. ٹھیک ہے, اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ کراچی دھابی جی کا پمپنگ اسٹیشن از ون آف دی بگیسٹ پمپنگ اسٹیشن ان دی ورلڈ, اور وہاں سے پانی جو ہے ہم پمپ کرتے ہیں کراچی کے شہریوں کو. لیکن باوجود اس تمام سیٹ اپ کے جو آپ اس وقت ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کی جو
نیگیٹو کیش فلو ہے اس وقت ادارہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ مالی طور پہ کافی کنسٹرین ہے, اس کو کافی ایشوز ہیں, اور جب اب نیگیٹو کیش فلو کی بات کرتے ہیں تو پرائرٹی آپ کی جو ہے وہ سیلریز کے اوپر اور آپ کے پینشن وغیرہ میں نکل جاتی ہے. ایکسپینشن کا تو کہیں سے کچھ سلسلہ ہی نہیں رہتا, تو ایسے میں آپ کس طریقے سے فائنینس کر رہے ہیں اور ایکسپینشن پلانز وغیرہ کیا ہیں؟ نہیں, میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ ظاہر ہے کہ ریونیو کلیکشن پورے ملک کا مسئلہ ہے, اور آپ ہی کے پاس وہ اشتہار بھی چلتا ہے کہ 2 آدمی سے 2 اور 3% جو ہے لوگ دیتے ہیں. واٹر بورڈ میں نسبتاً صورتحال بہتر ہے, 2% نہیں دیتے, 20-22% جو ہے وہ رہائشی علاقوں سے آتا ہے, اور 35 سے 40% ہمیں کمرشل اداروں. وہ اس لیے کہ اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوگا نا, لائک جو پر یونٹ کی آپ کی بجلی ہے اس سے تو کہیں سستا ہے. جی ہاں, اس وجہ سے جو ہے ہمارے ریونیو کا نظام جو ہے وہ ہر جگہ لوگ واٹر بورڈ پانی کے کنیکشن کاٹنے پہ اتنی توجہ نہیں دیتا جتنا کیسی دیتی ہے, اور وہ ایک مشکل امر بھی ہے. تو ہماری ریکوری بالکل ٹھیک ہے, لیکن واٹر بورڈ جو ہے اپنی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ضرور کرتا رہتا ہے. سیوریج کا نظام ہمارا چل رہا ہوتا ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ جتنا وسیع نظام ہمارا پانی کا ہے اس سے زیادہ وسیع نظام ہمارا سیوریج کا ہے. وہ زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ مین ہول ہوتے ہیں, اس میں زیادہ. نہیں تو پھر میرا سوال پھر وہی کہ وہ اس کے لیے فائنینسنگ کیا ہوگی؟ نیگیٹو کیش فلو اسٹیٹس میں تو بڑا مسئلہ ہوگا نا. میں بتاتا ہوں, اس میں ہوا یہ کہ پچھلے 4 سال میں کراچی میں بڑے ترقیاتی کام ہوئے, آپ نے بھی دیکھے, اور اس میں تعمیر کراچی پروگرام کے تحت جو ہے جو ایکس ناظم تھے مصطفیٰ کمال صاحب, انہوں نے بہت کام کرا ہے, اور میں اس تعمیر کراچی پروگرام کا پروجیکٹ مینیجر بھی تھا. تو کراچی میں جب K3 میں پانی آیا, 10 کروڑ گیلن کراچی میں پانی کا اضافہ ہوا, تو اس کو ان مقررہ مقامات پہ لے جانے کے لیے جو ڈیفیشنٹ پاکٹ تھے وہاں تک لے جانے کے لیے ٹرنک مینز ڈالی گئی, تقریباً 23-24 ٹرنک مینز ڈالی گئی, جنریٹرز خریدے گئے, ڈسٹریبیوشن کے نظام کو اسٹرینتھن کیا گیا, اور پمپنگ کی استعداد کار کو بھی بڑھایا گیا, یعنی کہ جہاں چھوٹے پمپ تھے وہاں بڑے پمپ کر دیے. تو وہ 100 ملین پانی جو ہے پوری طرح کنزیوم ہوا, اور اسی کے باعث جو ہے اس شہر میں گزشتہ 2-3 سال سے پانی کا بہت ایکیوٹ شارٹیج نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ شارٹیج اب جس طریقے سے کراچی گرو کر رہا ہے, جس طریقے سے یہاں کی پاپولیشن گرو کر رہی ہے, تو آگے کب تک ہم اس اسٹیٹس میں تھوڑی سی بریدنگ اسپیس لیتے رہیں گے؟ کیونکہ سٹی تو گرو کر رہا ہے اور ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے, پیچھے سے سپلائی کے کنسٹرین الگ ہیں, تو اس کو کراچی جیسے ایک میگا گروئنگ سٹی میں ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں پھر پرفارمنس؟ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تمام جو ادارے ہیں, تمام یوٹیلیٹیز کے ادارے ہیں, ان کو باہم بیٹھنا پڑے گا. واٹر بورڈ اس بات کی ضرورت کو سمجھتا ہے کہ مثال کے طور پر KBCA ہے جو نقشے پاس کر رہی ہے, گراؤنڈ پلس 13B, گراؤنڈ پلس 14B, کراچی پورا کانکریٹ کا جنگل بن گیا ہے. لیکن اب اس انفراسٹرکچر کو ہم کیسے پورا کریں گے؟ اور ہمیں اس کے بیٹرمنٹ چارجز بھی ہمیں اس کے نہیں ملتے, ہمیں کمرشلائزیشن چارجز بھی ملتے, اور کراچی میں نئی آبادیاں آباد ہو رہی ہیں, پورا ناردرن بائی پاس آباد ہو گیا ہے. تو کراچی میں منصوبہ بندی کے تحت آگے بڑھنا پڑے گا, اور تمام یوٹیلیٹیز کے اداروں کو باہم اشتراک کے عمل کے ذریعے اس کام کو کتنی کوارڈینیشن ہے یہ یوٹیلیٹیز میں, جس میں الیکٹریسٹی بھی آ جاتی ہے, KEC بھی آ جاتی ہے, گیس کے حوالے سے بھی آ جائیں, پھر آپ لوگ ہیں. تو ہوتا یہ عموماً کہ ایک جگہ پہ کوئی سڑک بنتی ہے, وہ سڑک کھود دی جاتی ہے, اس کے بعد اس میں پائپ لائن جاری ہوتی ہے, اس پائپ لائن کے چکر میں کوئی گیس لائن جو ہے وہ ہٹ ہو جاتی ہے, اور چیزیں پھر جو کی تو مدت وہیں پہ رہتی ہیں. یہ کوارڈینیشن جو ہے اس وقت یوٹیلیٹی اداروں میں وہ کس حد تک انٹیکٹ ہے, یا جو وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے؟ دیکھیے, اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب تعمیر کراچی پروگرام ہوا تھا, میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لینا چاہتا ہوں. ایک وقت ایسا تھا 2002 اور 2003 کا کہ ساری سڑکیں کھدی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے, پورا کراچی جو ہے وہ کھدا ہوا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس زمانے میں اسٹرانگ واٹر ڈرینز ڈالی گئی, پہلے واٹر کا سسٹم ڈالا گیا, ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک, ٹرنک مین سسٹم ڈالا گیا, سیوریج کے نظام کو وسیع کیا گیا. ان تمام نظام آپ نے تو صرف پانی کے حوالے سے کیا نا, واٹ اباؤٹ دی الیکٹریسٹی اینڈ ادر یوٹیلیٹیز؟ ان کو بھی کہا گیا, انہوں نے بھی ڈالا, ہمارے پاس فنڈ اویلیبل تھے, ہم نے سارا کام کیا. اس کے بعد روڈوں کی استرکاری شروع ہوئی, اس کے بعد روڈ بنی, اور الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال سے پانی کا سسٹم انٹیکٹ ہے. یہ اور بات کہ پانی کی کہ والیوم میں کمی ہو رہی ہے ضرور, اور اگر کہیں سے تو وہ پیچھے ڈیمانڈ سپلائی وہاں سے ایشو آ رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے ٹیلی فون کیبلز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں بڑی پلاننگ کے ساتھ, یہ کراچی کو 2-3 سال پہلے جو بسایا گیا ہے دوبارہ ایک ماسٹر پلان کے تحت, تو اس میں تمام چیزیں یہ ایشوز ریزالو کیے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. میں اس میں تھوڑا ایک چھوٹی سی بریک کی کال ہے, بریک کے بعد میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ناظرین, مصباح الدین فرید صاحب پروگرام میں موجود ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.